کسی کو جرت نہ ہوئی قریب آ کر تلوار سے وار کیا جائے۔ شجاعت کا عالم، یہ خون کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ آپ کے آنسوؤں کو سلامت رکھے اور آنسوؤں کے صدقے ہماری آخرت کی منزل کو آسان فرمائے۔ غم حسین میں رونا بھی عبادت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو غم حسین میں نہیں روتا، اور یہی جملہ میرے حضور سیدی شیخ الاسلام بھی فرماتے کہ جسے غم حسین پہ رونا نہ آئے وہ اپنی قسمت پہ رویا کرے۔ آپ کے آنسو اللہ انہیں آخرت کے دن نجات کا ذریعہ بنائے۔ دوستان محترم، جنگ کرتے کرتے امام حسین گھوڑے سے نیچے آتے ہیں اور شمر لعین آگے بڑھ کر وار کرنے لگتا ہے، تو امام فرماتے ہیں کہ شمر ذرا سینہ تو کھول کے دکھا، میرے نانا نے جو نشانی بتائی تھی کیا وہ نشانی تجھ میں پائی جاتی ہے؟ اس نے سینہ کھولا، دیکھا تو اس کے سینے پر ایک داغ تھا۔ آپ سمجھ گئے کہ ہاں تو ہی میرا قاتل ہے، لیکن مجھے مہلت اتنی دے دے کہ میں 2 سجدے کر لوں۔ سبحان اللہ، یہ کربلا کا پیغام ہے کہ میں 2 سجدے کر لوں۔ لوگوں محافلے کر لینا، لنگر بنا لینا، سبحان اللہ، یہ سب ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن کربلا کی روح یہ ہے کہ نماز کو موت تک چھوڑنا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ حسین کا پیغام ہے، کربلا کا پیغام ہے۔ بالآخر آپ نے سجدہ کیا، اس نے تلوار اللہ اکبر، سے وار کیا امام کا سر تن سے۔ سبحان انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ سر جو کربلا میں پڑے ہیں اور ان کے دھڑ خیموں کی طرف پڑے ہیں، صبح سے شام ہو گئی، ان لعینوں نے ان نفوس قدسیہ کے دھڑوں پر، لاشوں پر اپنے گھوڑے دوڑائے۔ اللہ اکبر، کربلا تو ہو گئی، لیکن اس سے بڑی کربلا اور آگے شروع ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر، سیدہ زینب کا کردار ہے، وہ پڑھ کے ختم کر دوں گا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، آپ کی بہن، بہنوں کا بڑا مان ہوتا ہے بھائیوں پہ۔ وہ 10 محرم کی صبح میرے امام اپنی بہن کو وصیتیں فرما رہے ہیں کہ اے زینب، جب یہ شہادتیں ہو جائے تو اس لٹے پٹے قافلے کو واپس سوئے مدینہ لے جانا اور میرے نانا کو سلام عرض کر دینا کہ اے نانا جان، جس امتحان کے لیے تیار کیا تھا اس میں میں پورا اتر آیا ہوں۔ ادھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کہتی ہے، بھائی حسین، میں وعدہ کرتی ہوں کہ آج زینب نہیں رہی بلکہ زینب حسین بن گئی ہے۔ اس قافلے کو صحیح سلامت سنبھال کر کوفہ سے دمشق سے سوئے مدینہ لے جاؤں گی، لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑوں گی، صبر کروں گی۔ میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ جتنی مشکل وقت آ جائے، صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ سیدہ زہرا اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کہ وہ مصائب، وہ مصیبتوں کو سامنے رکھ کر صبر سے ہر مشکل کو برداشت کر لینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور مردوں کے لیے بھی یہ پیغام، ساتھ ہی نماز کا پیغام۔ دھڑوں پر، لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں۔ حضرت قاسم جو 13-14 سال کی عمر ہے،
جو حضرت امام حسن کی اولاد ہیں، نہیں جانے دے رہے کربلا میں، بھتیجے تو ہی میری ایک نشانی ہے، تو ہی شبیہ مصطفیٰ ہے، میں نہیں جانے دوں گا۔ لیکن اس دوران ایک کاغذ کے ٹکڑے پر نظر پڑی امام کی، اس پر 2 جملے لکھے ہوئے تھے۔ ایک جملہ تھا، یہ امام حسن نے لکھے تھے، توجہ ہے، قابل توجہ ہے یہ بات۔ ایک جملہ تھا کہ قاسم جب وہ مرحلہ آ جائے تو اپنے چچا کو پہلے کربلا میں نہ جانے دینا، کہ کل قیامت کے دن اگر پوچھا جائے تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ قاسم پہلے کربلا میں جانا ہے۔ یہ جملہ قاسم کے لیے تھا۔ دوسرا جملہ حسین کے لیے تھا، حسین میں تو حاضر نہیں ہو سکتا، میری نشانی قاسم تیرے لیے حاضر ہے۔ اس پر آپ نے اجازت دے دی، کربلا میں گئی۔ یہ گھوڑوں کے دوڑانے سے مجھے یہ بات ذہن میں آئی کہ تاریخ میں آتا ہے کہ ان یزیدیوں نے حضرت قاسم کے لاشے پر اتنے گھوڑے دوڑائے کہ جب امام پاک آپ کے لاشے کو لینے کے لیے گئے تو سب سے زیادہ وقت حضرت قاسم کے لاشے کو سمیٹنے کے لیے لگا۔ سنو مصائب، یہ کربلا کا منظر ہے۔ بھیجا اجازت دے کر گھوڑے پہ بٹھا کر واپس لا رہے ہیں اپنی دستار میں لاشے کو باندھ کر۔ وہ قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے ان کو جمع کرتے کرتے سب سے زیادہ وقت حضرت قاسم کی لاش کو اکٹھا کرنے میں لگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا شہادتیں ہو چکی، لٹا پٹا قافلہ اب کربلا سے کوفہ جانا ہے۔ ادھر سار پڑے ہیں، ادھر لاشیں پڑے ہیں، اور انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر ان بیبیوں کو سوار کیا، اور ادھر نیزوں پر ان شہداء کے سروں کو لٹکا دیا۔ وہ قرآن جو اترا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اس خانوادے کا وہ شہزادہ آج نیزے کی نوک پہ ہے، اس میں سے حافظ تلاوت کر رہا ہے۔ جب اس آیت پر پہنچا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، ختم کرنے لگا ہوں۔ اس آیت پر پہنچا کہ جس کا معنی یہ ہے کہ تاریخ میں اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کے بڑے عجیب واقعات گزرے ہیں۔ صحابی روایت کرتے ہیں جب یہ آیت پر وہ حافظ پہنچا تو آپ کے لب مبارک ہلنا شروع ہو گئے، آواز آنے لگی کہ ان کے واقعات تو بڑے عجیب ہیں، مگر میرا قتل اور اس قتل کر کے سر کو نیزے پر اٹھانا سب سے بڑا عجیب واقعہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ایسے واقعات رونما دوستان محترم، یہ سفر آگے چلتا رہا لیکن ختم کر رہا ہوں، آگے سکت نہیں ہے، اور اس سے آگے انشاءاللہ العزیز کل آپ کے علم میں ہوگا مسجد رشیدیہ میں، اسی سے آگے انشاءاللہ مضمون چلائیں گے کہ وہ لٹا پٹا قافلہ کیسے پہنچا، اور کچھ اور تمہیدی کلمات کے ساتھ انشاءاللہ العزیز کل کیا ٹائم ہے جی؟ مغرب کا عشاء، وہاں پہ تشریف لے آئیں۔ مزید آگے مسائل سننے ہیں، شہادت سننی ہے،
وہاں پہ بیان ہوگی۔ آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ اس سفینۃ النو میں ہم سب بیٹھے ہیں اور شہادت امام علی مقام سنا رہے ہیں۔ اللہ ہماری یہ مجلس اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور پیر فیصل شہزاد احمد مہروی اللہ رب العزت نے سلامت رکھے، ہماری یہ محبت میں اللہ استقامت دے۔ تمام لوگ جو تشریف لائے ان کا بار دیگر میں بطور میزبان شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ آپ آبا بڑے خوبصورت خطاب سے مستفیض ہو رہے تھے۔ تذکرہ میدان کربلا کا چھیڑا تھا اور چراغی گرڑا پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بڑے خوبصورت الفاظ میں لکھا کہ تڑپ اٹھتا ہے دل، لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی، تڑپ اٹھتا ہے دل، لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی، زبان پہ کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی، تڑپ اٹھتا ہے دل، لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی، زبان پہ کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی، عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں نصیر، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی۔ احباب، آپ تمامی حضرات کافی دیر سے یہاں پر براجمان ہیں، مغرب کے بعد کا وقت دیا گیا تھا، میں سمجھتا ہوں آج آپ کو بھی آزمائش میں ڈالا گیا، لیکن آپ کی یہ آزمائش امام علی مقام کی آزمائش سے بڑی آزمائش نہیں ہے۔ یہاں پر جتنے حضرات، پھر سب سے بڑی خوش قسمت